آقا کریم علیہ السلام نے ہمارے لیے کتنی مہربانی فرمائی. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مولا علی کو میں نے دیکھا وہ ہر سال 2 دمبے وہ ذبح کیا کرتے تھے. تو میں نے پوچھا اے علی کیا وجہ ہے کہ آپ ہر سال 2 جانور ذبح کرتے ہیں؟ فرمایا کہ آقا کریم علیہ السلام نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ میں ہر سال 2 ذبح کروں, ایک اپنی طرف سے اور ایک حضور کی طرف سے, ایک اپنی طرف سے اور ایک حضور کی طرف سے. تو اگر کسی کے پاس وسعت ہو تو اپنی طرف سے بھی قربانی کرے, اگر ہو سکے تو محبوب علیہ السلام کی طرف سے بھی قربانی کرے. کیوں؟ آقا کریم علیہ السلام نے ایک دن 2 دمبے منگوائے, ان کو ذبح کیا. ذبح کرنے کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے عرض کی اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد, یا رب العالمین اس جانور کو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قبول فرما, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی طرف سے بھی قبول فرما, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف سے بھی قبول فرما. یعنی کہ جو قربانی نہیں کر سکتا اس کی طرف سے حضور علیہ السلام خود قربانی فرما گئے. تو اس کو تو خود جو ہے وہ اس بات پہ بندے کو فخر ہونا چاہیے کہ ہماری طرف سے حضور نے قربانی کر دی. اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ذی الحج کا چاند دیکھ لے وہ اپنے بال اور ناخن وغیرہ نہ کاٹے, بلکہ قربانی کرنے کے بعد اپنے بال اور ناخن وغیرہ کاٹے. جب اس طرح وہ کر لیتا ہے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حاجیوں کے ساتھ مشاہدت کا اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے کہ حاجی بھی حج کا ارکان ادا کرنے کے بعد قربانی کرنے کے بعد پھر اپنے بال وغیرہ کاٹتے ہیں. تو میں تم بھی قربانی کرنے کے بعد بال و ناخن وغیرہ کاٹ لو گے, اللہ تمہیں بھی حاجیوں کے ساتھ مشاہدت کا اجر و ثواب عطا فرما دے گا. اور فرمایا جو قربانی نہیں کر سکتا وہ بھی ذی الحج کا چاند دیکھنے کے بعد اپنے بال و ناخن وغیرہ نہ کاٹے, بلکہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے بال اور ناخن کاٹ لے, اللہ اس کو قربانی کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. تو اس لیے اگر جو قربانی کر رہا ہے تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق اور سعادت عطا فرما دی. اور اگر کوئی نہیں کر رہا وہ بھی پریشان نہ ہو, حضور علیہ السلام نے اس کی طرف سے قربانی خود فرما دی ہے. اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں, ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے.